کہ یہاں پہ ہم نے سدا نہیں رہنا، ہمارا اختتام ہے، ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ ان لذتوں کو، ان خواہشات کو، اور یہ دنیا کا مال و متاع، یہ تو یہاں پہ رہ جائے گا۔ صدیوں سے چلتا آ رہا ہے کہ دنیا موجود ہے، لیکن دنیا سے فائدہ اٹھانے والے اس دنیا سے چلے گئے۔ موت برحق ہے، مرنا ہے، لیکن مرنے کے بعد معاملہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر صرف موت تک ہی معاملہ ہوتا تو پھر تو ہم جو جی میں آتا کرتے، لیکن اختتام موت پر نہیں ہے۔ اس کا یقین کریں کہ موت پر اختتام نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اگلی زندگی وہ اس کا آغاز ہو جاتا ہے، اور وہ اگلی جو زندگی ہے نا، اس میں دو ہی ٹھکانے ہیں۔ ہم بظاہر قبر میں رکھ کے آتے ہیں، میت کو مٹی کے سپرد کر کے آتے ہیں، لیکن وہ جو مٹی کے سپرد ہم کر کے آتے ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو قبر ہے، قبر حفرۃ من حفر النار او روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوتی ہے، یا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوتا ہے۔ وہاں سے ہی اگلی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو دو ہی ٹھکانے ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ اللہ فرماتے ہیں ایک گروہ تو جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہر پارے میں تقریباً 30 پارے ہیں قرآن پاک کے، 30 پاروں میں ہی اللہ نے جنت کا ذکر بھی کیا ہے اور اللہ نے جہنم کا تذکرہ بھی کیا۔ جنت اللہ کی رحمت کی جگہ ہے اور جہنم اللہ کے غضب کی جگہ ہے۔ اور مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اے میرے مومن بندو، وہ آگ اللہ نے تیار کی ہے کافروں کے لیے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اپنی سستی، کاہلی، بے پرواہی اور غفلت کی وجہ سے اس آگ کا ایندھن بن جاؤ۔ اس لیے میں تمہیں حکم دیتا ہوں، قوا انفسکم و اہلیکم نارا، بچاؤ 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 اپنے آپ کو۔ اللہ اکبر! آج یہ ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے۔ ہم تو دنیا کی زندگی میں اس قدر مگن ہیں، اس قدر خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے بیوی بچوں کو۔ کس سے بچاؤ؟ نارن، آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ کون سی ہے؟ دنیا کی آگ بھی اگر میرے کسی بچے کو اللہ محفوظ رکھے، سب کے بچوں کو اللہ ان کی حفاظت فرمائے، سب کے اہل خانہ کی اللہ حفاظت فرمائے، میرے بچے کو اگر آگ لگی ہو تو میں کس قدر تڑپوں گا، کس قدر انتظامات کروں گا۔ اللہ اکبر! کس قدر جو ہے نا وہ اس کے لیے کوشش اور محنت کروں گا کہ میرے بچے کو آگ لگ گئی ہے، میں اس کے لیے بھاگوں گا، کوشش کروں گا، محنت کروں گا کہ یہ آگ جو ہے نا وہ بجھ جائے اور میرا بچہ تندرست ہو جائے۔ ہم دنیا کی آگ اگر لگ جائے وہ برداشت نہیں ہوتی، اور ماں باپ کے لیے تو یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ تو وہ آگ جس سے بچاؤ کے لیے اللہ مجھے اور آپ کو حکم دے رہا ہے نا کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، وہ آگ یہ آگ نہیں ہے، یہ آگ نہیں ہے، یہ دنیا والی آگ نہیں ہے۔ اللہ وہ کون سی آگ ہے جس سے بچاؤ کا آپ حکم دے رہے ہیں؟ فرمایا قودھا الناس والحجارہ،
وہ آگ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ دنیا کی آگ کا ایندھن لکڑیاں ہوتی ہیں یا جو ہم یہ گیس استعمال کرتے ہیں، اللہ اکبر، یہ ایندھن ہے نا دنیا کی آگ کا۔ اگر پانی پھینکو آگ پر تو وہ بجھ جاتی ہے، لیکن وہ آگ جس سے اللہ بچاؤ کا حکم دے رہا ہے، وہ قودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس پر جو اللہ کے فرشتے مامور ہیں نا، اللہ فرماتے انتہائی ہیبت ناک، انتہائی سخت گیر، اللہ اکبر، انتہائی شدت والے۔ ایک دفعہ خواب دیکھا محمد مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم، خواب میں آپ نے دیکھا کہ آگ ہے، اللہ اکبر، اور اس کو انتہائی بدصورت، انتہائی اللہ اکبر سخت گیر انسان اس آگ کو جلا رہا ہے، مسلسل اس آگ کو بھڑکانے پہ لگا ہوا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا، اس کے بعد جبریل کو بتایا تو جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ، نبی کا خواب تو اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، آپ کا یہ خواب سچا تھا، وحی تھی اللہ کی طرف سے۔ جبریل کو آپ نے بتایا، جبریل ایک بدصورت، اللہ اکبر، ایک سخت گیر انسان کو میں نے دیکھا، اس سے بدصورت انسان کوئی نہیں آج تک میں نے دیکھا، میں نے دیکھتا ہوں کہ وہ مسلسل آگ کو جلانے میں لگا ہوا ہے، وہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جبریل کیا کہتے؟ انہ مالک خازن جہنم، یا رسول اللہ وہ جو آپ نے داروغہ دیکھا نا جہنم کی آگ کو بھڑکانے والا، وہ جہنم کا داروغہ ہے، مالک۔ مالک، وہ کبھی مسکرایا نہیں، اس کے دل میں کبھی شفقت کا پہلو آیا نہیں، اور اللہ فرماتے ہیں علیہا ملائکۃ، وہ صرف ایک فرشتہ نہیں ہے اس پر، اللہ اکبر، پتہ نہیں اللہ نے کتنے فرشتے معمور کیے ہیں۔ اور ایک روایت میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ایک دروازے پر، جہنم کے ایک ایک دروازے پر 4 لاکھ اللہ کا فرشتہ معمور ہوگا، اللہ اکبر، 4 لاکھ، ایک ایک دروازے، لہا 7 ابواب، اللہ کہتے ہیں 7 دروازے ہیں جہنم کے، 7 دروازے ہیں جہنم کے، وہ معمولی آگ ہے، 7 دروازے اور ایک ایک دروازے پر 4 لاکھ اللہ کا فرشتہ معمور۔ کوئی نکل کے تو دکھائے، کوئی بھاگ کے تو دکھائے۔ فرمایا غلاظ شداد، وہ انتہائی سخت ہیں، انتہائی سخت، لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ کی بغاوت نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ اکبر، اللہ ان کو جو حکم دیتا ہے اللہ کے حکم پر فوراً عمل کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں اس آگ سے محفوظ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی روتے، آنکھوں سے آنسو بہتے، اور اس قدر روتے کہ آپ نے صحابہ کو کہا اگر تمہیں وہ پتہ چل جائے نا جو میں دیکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے، اگر تمہیں علم ہو جائے تو تمہارا ہنسنا پوری زندگی کے لیے ختم ہو جائے اور تم ہمیشہ روتے ہوئے ہی زندگی گزار دو۔ آپ فرماتے ہیں جس نے جہنم کی آگ سے بچاؤ کرنا ہے نا، وہ لذت کے ساتھ بستر پر آرام نہیں کرتا، وہ خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتا کہ میری دنیا کی خواہشات پوری ہوں اور میں لذت کے ساتھ زندگی گزاروں، وہ تو ہر وقت فکر مند رہتا ہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں۔ اور ایک دفعہ آپ نے اپنے اعزاء اقارب کو بلا کے نا، اور اس میں آپ کی لخت جگر، نور نظر، اللہ اکبر، حضرت فاطمہ بھی تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے میری بیٹی فاطمہ، انقذی من النار، انقذی نفسک من النار، تیرا ابا، تیرا والد
تیرا بابا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے یہ کہتا ہے انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے میری بیٹی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے ہاں میں تیرے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ اکبر، جو ہم سہارے لیے پھرتے ہیں نا کہ فلاں کا دامن پکڑ لو، فلاں کے مرشد بن جاؤ، فلاں کے گن گاتے رہو، بس بیڑا پار ہے، جو مرضی دنیا میں کرتے پھرو، وہ بھی تسلی دیتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، بس تو نے میری بیعت کر لی ہے، جو مرضی کرتا پھر تجھے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہاں دو جہانوں کے سردار، یہاں اللہ کے لاڈلے، اللہ کے پیارے، اللہ اکبر، جہنم کی آگ سے دنیا کو بچانے والے کیا فرماتے؟ انقذی نفسک من النار، میری بیٹی جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں اللہ کے ہاں تیرے کچھ بھی کام نہیں آؤں گا۔ تو اللہ کہتے ہیں میرے مومن بندو تم بچاؤ اپنے آپ کو۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو تمہاری آگ ہے، یہ جو تم جلاتے ہو لکڑیاں اکٹھی کر کے، یا جو گیس کا استعمال کرتے ہوئے جو تم آگ جلاتے ہو، ایک تو یہ آگ ہے، اور آپ فرماتے ہیں ایک آگ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں اللہ اکبر اتنی قوت اور طاقت رکھتا ہے کوئی انسان کہ وہ اپنے ہاتھ کے اوپر آگ کا انگارہ رکھ لے اور پھر جو ہے نا وہ چند منٹ کے لیے اس کو برداشت کر لے، کوئی ایسا قوت اور طاقت والا نہیں ہے کہ دنیا کی آگ کا انگارہ چند منٹ کے لیے اپنی ہتھیلی پر رکھے۔ آپ نے فرمایا ایک تو تمہاری آگ ہے جس کو تم جلاتے ہو، جس کو آدم کا بیٹا جلاتا ہے، اور ایک آگ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ اور آپ نے فرمایا وہ آگ ایمان ہے نا اس پر، اللہ اکبر، یقین ہے نا اس پر، دیکھا نہیں ہے، اللہ تیری آگ کو، تیری جہنم کو دیکھا نہیں ہے، ایمان رکھتے ہیں، دعا کرتے ہیں تجھ سے ہمیں اس آگ سے محفوظ فرما لے، ہمیں اس آگ سے بچا لے اللہ۔ آپ نے فرمایا وہ آگ جو اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، اس آگ سے، تمہاری آگ سے 69 حصے حرارت میں، جلانے میں، ختم کرنے میں 69 حصے تمہاری آگ سے زیادہ ہے۔ یہ تو 70واں حصہ ہے اس کا جو تم جلاتے ہو۔ اللہ اکبر، جس آگ سے تم فائدے اٹھاتے ہو نا، یہ تو 70واں حصہ ہے اس کا، وہ آگ 69 حصے اس آگ سے زیادہ ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا تھا۔ اللہ اکبر، جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا تھا۔ تو جب ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا تھا نا، تو جہنم نے عرض کی، اس آگ نے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ نے عرض کی، اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، اس قدر شدت ہے، اللہ اکبر، اس قدر حرارت ہے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، اللہ مجھے اجازت دے دے، اللہ اکبر، سانس لینے کی کہ میں اپنی بھاپ کچھ نکال لیا کروں، مجھے اجازت دے دے تاکہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو نہ کھائے۔ تو آپ نے فرمایا پھر اللہ نے اجازت دی، گرمی ہوتی ہے شدید تو وہ جہنم کی سانس کی وجہ سے، اور شدید سردی پڑتی ہے تو آپ نے فرمایا جہنم کی آگ کی وجہ سے، اس کے سانس لینے کی وجہ سے۔ مجھے بتائیں، ہم تو جون جولائی کی وہ شدت کی گرمی برداشت نہیں کر پاتے، ہمارے جسم تو اس قدر جو ہے وہ نازک ہیں کہ وہ اللہ اکبر جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جہنم کا ایک سانس برداشت نہیں ہوتا، تو کیسے برداشت کریں گے اس آگ کو جو اللہ اکبر 70 ہی سے اس آگ سے 69 ہی سے زیادہ ہے جلانے میں اور حرارت میں۔
تو اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو، یہ فکر لے کے جانا کہ ہم نے آج سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں یہی حکم دیا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ وہ جہنم کی آگ، اس میں جہنمیوں کا رہنا سہنا کیسا ہوگا، سنیں اور اپنی آنکھوں کو کھولیں، اپنی سماعت کو، اپنی بصارت کو کھولیں، اور اللہ اکبر قرآن کی کرنوں کو اپنے دلوں پر پڑھنے دیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اللہ فرماتے ہیں کلا لینبذن فی الحطمہ، ان کو حطمہ میں پھینکا جائے گا، حطمہ میں۔ اور اللہ کہتے ہیں تمہیں کیا معلوم کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ فرمایا نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی وہ آگ ہے، اللہ کی جلائی ہوئی آگ، التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھتی ہی چلی جائے گی، انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ۔ اللہ فرماتے ہیں جہنمیوں کو جہنم میں ستونوں کے ساتھ باندھ کے جہنم کے سارے دروازے اور کھڑکیاں بند کر دی جائیں گی، سب بند ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا محشر کے میدان میں نا، اللہ اکبر، وہ جو 50,000 سال کا دن ہے جہاں پیاس ستائے گی اور سورج بالکل قریب ہوگا، وہاں جہنم کو لایا جائے گا۔ فرمایا جیا یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی فیومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق ساقہ احد۔ یہ روایات نہیں ہے بلکہ قرآن کی آیات ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جیا یومئذ بجہنم، جہنم کو محشر کے میدان میں لایا جائے گا، جہنم چیخے گی، جہنم چلائے گی، اور اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا پکارے گی، آوازیں دے گی، کس کو؟ من ادبر وتولی وجمع فاوعی، ہر اس شخص کو جس نے قرآن سے منہ پھیر لیا، جس نے حق سے منہ پھیر لیا، جہنم آوازیں دے گی، آپے سے باہر ہو رہی ہوگی، وجمع فاوعی، اور جس نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کیا بلکہ مال کو گن گن کے رکھا، آوازیں دے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنم کو لایا جائے گا نا محشر کے میدان میں، اس کے اللہ اکبر 70,000 لگامیں اس کو ڈالی جائیں گی، 70,000 لگامیں، اور ان 70,000 لگاموں کو اللہ اکبر 4 ارب 90 کروڑ فرشتے وہ کھینچ رہے ہوں گے، اللہ اکبر، اس کو پکڑے ہوئے ہوں گے کہ جہنم جو ہے نا وہ ہم سے چھوٹ کے آگے کی طرف نہ چلی جائے۔ اور اللہ نے قرآن پاک کے مقام میں ایک مقام میں فرمایا اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ اللہ فرماتے جب جہنم جہنمیوں کو دیکھے گی دور سے، من مکان بعید، دور سے دیکھے گی تو سمعوا لها تغیظا وزفیرا، اس کا چیخنا چلانا جہنمی سن رہے ہوں گے۔ وہ کہے گی مجھے چھوڑ دو، یہ مجرم ہے، اللہ اکبر، یہ اللہ کا باغی ہے، یہ دنیا میں اپنی من مرضی کی زندگی گزار کے چھوڑو تو صحیح مجھے، میں آج اس کو انتقام لے کے دکھاؤں کہ اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کیسے کی جاتی ہے۔ اور پھر ان جہنمیوں کو جہنم کی آگ کی طرف لے جایا جائے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اے اللہ
اللہ اکبر، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اللہ ہمیں اس آگ سے محفوظ فرمانا، اس آگ سے ہمارے اللہ اکبر ان وجودوں کو، جسموں کو اللہ آزاد فرما دے۔ فرمایا یوم یدعون الی النار جہنم دعا، اللہ فرماتے ہیں جہنم کی طرف جہنمیوں کو لے جایا جائے گا تو دھکے مار مار کے، جہنم کی طرف دھکے مار مار کے لے جایا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کا تصور بھی تمہارے ذہن میں نہیں تھا کہ وہ جہنم کی آگ کوئی چیز ہے۔ فرمایا کہا جائے گا ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے، افسحر ھذا ام انتم لا تبصرون، یہ جادو ہے یا تم نہیں دیکھ رہے، اصلوھا فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم، اللہ فرماتے ہیں اس آگ میں داخل ہو جاؤ، اب صبر کرو یا نہ کرو، اس میں رہنا تمہارے لیے لازمی اور ضروری ہے، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ لے گی آج، اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں پہ کھانا پینا، اللہ نے قرآن پاک کے ایک مقام پہ فرمایا لیس لہ اليوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون، اللہ فرماتے لیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، یہاں جو تم سمجھتے ہو نا کہ یہ میرا جگری یار ہے، یہ میرا بڑا گہرا دوست ہے، یہ میرا اللہ اکبر بڑا ہی خیر خواہ ہے، فرمایا لیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، وہاں پہ کوئی بھی گہرا دوست نہیں ہوگا، ولا طعام الا من غسلین، جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون، اللہ اکبر، جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون، پیپ، گندا پانی جسموں سے نکلنے والا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نچوڑ لیا جائے گا جہنمیوں کے جسموں سے ان کا مادہ، اور پھر کھانے کو جب یہ مانگیں گے نا، یہی جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والا خون اور پیپ ان کو کھانے کے لیے پیش کیا جائے گا، اللہ اکبر۔ اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، اللہ فرماتے ہیں ان شجرۃ الزقوم، وہ تھور کا درخت، ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت، اور رسول اللہ کا فرمان ہے وہ جو تھور کا درخت ہے نا وہ وہاں پہ ہی اگے گا، وہاں پہ ہی اگے گا، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اگر اس کا ایک ٹکڑا، اس تھور کے درخت کا، جہنمیوں کے کھانے کا ایک ٹکڑا اگر زمین پر گرا دیا جائے، یہ جتنی فصلیں ہیں، یہ جتنے باغات ہیں، اللہ اکبر، یہ جتنے پھل پھول ہیں، یہ لہلہاتی ہوئی فصلیں ہیں، اور یہ جس قدر بھی جس مخلوق کی بھی خوراک ہے، آپ نے فرمایا ایک ٹکڑا اگر زمین پر گرا دیا جائے یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے، اللہ اکبر۔ وہ کھانا فرمایا طعام العصیم، وہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کل موہلی، تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، یغلی فی البطون، پیٹ میں جا کے کھولے گا، کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہے، جیسے ہنڈیا پر جوش مارتا ہے گرم پانی، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں گرم پانی کھولتا ہوا ہوگا۔ حالت تو یہ ہوگی کہ جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا وہ پیٹ میں جا کے کھولے گا، لیکن وہ اللہ شفقت نہیں فرمائے گا، رحم نہیں فرمائے گا، بلکہ اللہ تو شدید غصے میں ہوں گے۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ خذوہ، اس بدبخت کو پکڑ لو، فاتلوہ الی
سوائل جہیم، اس کو درمیان میں جہنم کے درمیان میں لے آؤ۔ اللہ جی جہنم کے درمیان میں لا کے کیا کیا جائے گا؟ فرمایا اللہ حکم دیں گے ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، یہ گرم کھولتا ہوا پانی منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے اٹھا کے اس کے سر کے اوپر انڈیل دو۔ اللہ اکبر، یہ کس قدر گہرا عذاب ہے کہ پہلے ہی انسان کی طبیعت خراب ہو اور وہ پریشان ہو، اپنی طبیعت سے آوازار ہو، اور اوپر سے حکم ہو جائے اس کو پکڑو، پکڑ کے اس کو جہنم کے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ اکبر، یہ سچی باتیں ہیں۔ غالباً یہ 24-25ویں پارے میں سے ایک سورت کا کچھ مقام پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جہنم کے درمیان میں اس کو لے کے آؤ، فَأَتِلُوهُ إِلَى سَوَائِ الْجَحِيمِ ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ، اس کے اوپر سے گرم کھولتا ہوا پانی اس کے سر کے اوپر پھینک دو۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ، اللہ اس آگ سے محفوظ رکھنا۔ ہمارے جسم اس قابل نہیں ہے کہ اس آگ کو برداشت کر پائیں۔ اللہ رمضان کا مہینہ ہے، جمعے کا دن ہے، تیرا گھر ہے، تیرا در ہے، تجھ سے مانگتے ہیں اس آگ سے ہمیں محفوظ فرما لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پانی اللہ اکبر اوپر سے پھینکا جائے گا نا، وہ پانی جسموں میں سوراخ کرے گا۔ اللہ اکبر، اندر جو آنتیں وغیرہ ہوں گی جسم کے اندر، پیٹ کے اندر، وہ سب کچھ جلائے گا، گلائے گا، اور آپ نے فرمایا پاخانے کے راستے باہر سب کچھ نکل آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ جہنمیوں کی حالت ہوگی، پانی مانگیں گے، پانی۔ اللہ اکبر، جب گرم کھولتا ہوا اللہ اکبر کھانا ہو، اور پھر بدبودار کھانا ہو، پھر کانٹے دار درخت کا کھانا ہو، اللہ اکبر، تو اس وقت پانی کو جو ہے وہ تڑپیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اِن یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا۔ اللہ فرماتے ہیں جب پانی پانی کریں گے، اِن یستغیثوا، اللہ ہمیں اس آگ سے بچانا چاہتا ہے، اِن یستغیثوا یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، اللہ فرماتے ہیں جب پانی 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 کی فریادیں لگائیں گے تو پھر گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا۔ جب پیالے کو منہ کے قریب لے کے جائیں گے، چہرے کی ساری چمڑی پگھل کر اس پیالے میں گر جائے گی۔ اللہ اکبر، اس پیالے میں گر جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے نا اللہ اکبر ایک دفعہ پانی کا گلاس یا جو بھی تھا پیالہ وغیرہ وہ اپنے منہ کے قریب لے کے گئے نا، اللہ اکبر، وہ ٹھنڈا پانی مشروب پینے لگے، فوراً پیچھے ہٹایا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا اللہ اکبر، یہ موقع ہے آج بیٹھ کے یہاں اپنی آنکھوں سے آنسو بہائیں، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالیں اس آگ کو یاد کر کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کا مشروب کا وہ جو پیالہ تھا وہ دور کیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں جناب، کیا معاملہ بنا ہے؟ کہنے لگے مجھے جہنمیوں کا مشروب یاد آ گیا، جہنمیوں کا پینا یاد آ گیا کہ جہنمی تڑپیں گے، اللہ اکبر، فریادیں کریں گے، مانگیں گے کہ ہمیں پانی دے دو پینے کے لیے۔ اللہ اکبر، پیاس ستا رہی ہے، لیکن جب پانی دیا جائے گا وہ بھی گرم کھولتا ہوا پانی، وہ بھی گرم کھولتا ہوا پانی منہ کے قریب لے کے جائیں گے، چہرے کی چمڑی پگھل جائے گی، نہیں دل کرے گا پینے کو، نہیں دل کرے گا پینے کو۔ اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا یسقا من ماء صدید یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، منہ کے قریب جب لے کے جائیں گے چہرے کی چمڑی جو ہے وہ پگھل کر اس میں گر پڑے گی، پھر بھی اللہ کی طرف سے حکم ہوگا اس کو پینا ہی پڑے گا۔ منہ سے جب اتاریں گے نا حلق کی طرف تو بڑی مشکل سے اتاریں گے، اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اندر جو پیٹ میں ہوگا وہ پانی اس کو بھی پگھلا دے گا۔ یہ جہنمیوں کا کھانا پینا ہوگا، پھر فریادیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا نادا
اصحاب النار اصحاب الجنت انافیزوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین. جہنمی پکاریں گے جنتیوں کو، اللہ جہنمیوں کو دکھائے گا میرے بندوں کو دیکھو کیسی ٹھاٹھ والی عیش والی زندگی گزار رہے ہیں، کیسے عمدہ کھانے ہیں اور کیسے عمدہ مشروبات ہیں. اللہ فرماتے نادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، اس وقت آواز دیں گے جہنم والے جہنمیوں کو اور کیا کہیں گے انافیزوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کچھ بچا کھچا ہمیں بھی دے دو، کچھ بچا کھچا ہمیں بھی دے دو. اتنی عمدہ اللہ اکبر تمہاری خوراک ہے، اتنے عمدہ کھانے کھا رہے ہو، کچھ بچا کھچا ہمیں بھی دے دو، کو پانی کے چند گھونٹ ہمیں بھی دے دو ہم بھی پی لیں. لیکن آگے سے جنت والے کیا کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، او کافرو او جہنمیوں، اللہ نے جنت کے معقولات بھی جنت کے مشروبات بھی اللہ نے جہنمیوں پر حرام کر دیے ہیں، یہ تمہیں نہیں مل سکتے. اللہ اکبر. تو یہ تو بس کچھ مقامات ہیں نا، ویسے جہنم کا تذکرہ تو اللہ نے بہت زیادہ مقامات پہ کیا ہے. ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں تلفح وجوہہم النار، وہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، اللہ اکبر، چہرے کو جلا کے رکھ دے گی. اور ایک مقام پہ فرمایا کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی. اللہ کہتے ہیں چہرے اور جسم کی چمڑی کو وہ آگ ادھیڑ کے رکھ دے گی. یہی وجہ ہے اللہ اکبر کے صحابہ اور صحابیات اور پھر اللہ کے نیک بندے جب جہنم کا تذکرہ ہوتا تو وہ اس طرح ہماری طرح جو ہے نا وہ سمم بکمن بن کے نہ بیٹھے ہوتے. ان کی حالت کیا ہوتی؟ ایک دفعہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت کے لیے باہر نکلے، اللہ نے حکمرانی عطا کی، گشت کے لیے باہر نکلے. ایک گھر سے آواز آ رہی تھی، وہ پڑھنے والا پڑھ رہا تھا والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع. جب یہاں پہنچا ان عذاب ربک لواقع، ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب تو واقع ہونے والا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اتنا گہرا اثر ہوا، بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑے. عمر جیسا بہادر، اللہ اکبر، عمر جیسا قوت اور طاقت والا، جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا عمر جس گلی سے تو گزرتا ہے شیطان بھی راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، لیکن اللہ کے عذاب کا تذکرہ سنا. عمر جیسا مضبوط آدمی، عمر جیسا طاقتور آدمی، اللہ کے عذاب کا تذکرہ سنتے ہوئے اللہ اکبر اس قدر گہرا اثر ہوا کہ عمر زمین پر بے ہوش ہو کے گر پڑا. ایک دفعہ حضرت زبیر کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نہ اپنی خالہ کی طرف آتا، سب سے پہلے آ کے ان کو سلام کرتا اور پھر اپنے کام کی غرض سے جہاں جانا ہوتا چلا جاتا. میں آیا کہ میں اپنی ماں کو سلام کروں تو اماں عائشہ نماز پڑھ رہی ہیں اور نماز میں یہ قرآن کا مقام پڑھ رہی ہے من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. اللہ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، جہنم کی لو سے بچا لیا. زبیر کھڑے رہے، ماں یہی آیت پڑھ پڑھ کے روتی رہی، آنکھوں سے آنسو نکالتی رہی. زبیر اٹھ کے چلے گئے کہ چلو میں اپنا کام کر کے آتا ہوں اور آ کے پھر ماں کو سلام کر لوں گا. بازار میں گئے، واپس آئے تو ماں تو اسی حالت میں کھڑی ہے، آنکھوں سے آنسو نکال رہی ہے. من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. روتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے. زبیر اٹھ کے چلے گئے. یہ حالت تھی جن کو پتا تھا کہ اللہ کا عذاب برحق ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دفعہ اکیلی بیٹھی ہیں، اکیلی بیٹھی بیٹھی رو رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو نکال رہی ہیں. آ گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے دیکھا عائشہ بیٹھی ہے اللہ اکبر اور اکیلی بیٹھ کے آنکھوں سے آنسو نکال رہی ہے.
रो रही है, आंसू निकल रहे हैं। आपने पूछा आयशा क्या वजह बनी कि आज आंखों से आंसू हैं और रो रही है? हजरत आयशा कहती हाँ या रसूल अल्लाह, बैठी थी, बैठी बैठी जहन्नम की आग याद आ गई। अल्लाह अकबर, जहन्नम की आग याद आ गई, वो जो हमारे जहनों में भी नहीं है, तसव्वुर में भी नहीं है। इधर देखो नेक पास लोग, अल्लाह अकबर, के जो जहन्नम की आग, हजरत आयशा कहती बैठी बैठी बस जहन्नम की आग याद आ गई, उस वक्त से रो रही हूं। अच्छा या रसूल अल्लाह, मुझे बताएं कि आप हमें क़यामत के दिन याद रखेंगे, आप हमारा भी कोई फिक्र करेंगे? आपने फरमाया हाँ आयशा, याद रखूंगा, लेकिन 3 मकामात ऐसे होंगे जहां कोई किसी को याद नहीं रखेगा। एक, जब नामा आमाल पकड़ाया जाएगा, अल्लाह अकबर। एक, जब जो है ना वो अल्लाह अकबर पुलिस सिरात से गुजरा जाएगा, उन मौके पर कोई किसी को जो है वो याद नहीं रखेगा, बाकी मकामात पे तो याद रख लेंगे। ये 2-3 एक मेरे जहन से निकल गया। 3 मकामात ऐसे होंगे जहां कोई किसी को याद नहीं रखेगा। एक अल्लाह का बंदा, ताबी का तज़किरा कर रहा हूं, वो रोता, जहन्नम की आग को याद कर कर के रोता, जहन्नम की आग याद कर कर के आंसू निकलते ना, उन आंसुओं के पानी को अपने चेहरे पर मल लेता, अपनी दाढ़ी पर मल लेता। किसी पूछने वाले ने पूछा अल्लाह के बंदे ये क्या करता है? कहता है ये अल्लाह के खौफ से निकलने वाले आंसू हैं, जहां जहां ये लगेंगे अल्लाह जहन्नम की आग को बुझा देगा, अल्लाह की जहन्नम की आग को से महफूज फरमा लेगा। एक अल्लाह का बंदा रात को सोता, अल्लाह अकबर, हमारी नींदें तो गहरी होती है ना, रात को सोता, नींद के लिए बिस्तर पर लेटता, बस करवटें बदलते ही सारी रात गुजर जाती। अल्लाह अकबर, करवटें बदलते ही सारी रात गुजर जाती। हमारी करवटें तो इसलिए बदलती हैं कि दुनिया की फिक्र है। अल्लाह अकबर, अच्छा कैसे बनूंगा, अमीर कैसे बनूंगा, पैसा कैसे आएगा, कोठी कैसे आएगी, बंगला कैसे आएगा, सारी रात करवटें बदलता। एक दफा बेटी ने पूछ लिया अब्बा जान क्या वजह है? सारी रात करवटें बदलते ही गुजार देते हैं। कहते हैं जहन्नम का फिक्र इस जहन से खत्म ही नहीं होता। जब तक जहन्नम का फिक्र जहन में रहता है, मुझे नींद नहीं आती, मुझे आराम नहीं आता, मुझे सुकून नहीं आता। अल्लाह कहते हैं बचाओ अपने आप को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। वो जहन्नम की आग जो उसमें चला गया वो जलील हो गया। और ये दुआ किया करो, रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नमा इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। ए हमारे रब, हमें जहन्नम की आग से महफूज रखना। तेरा अज़ाब, तेरी आग तो चिमट जाने वाली है, जो उससे महफूज ना हुआ वो जलील हो जाने वाला है। अल्लाह हमारे जिस्मों को उस आग से आज़ाद फरमा दे, हमारे जिस्मों को अल्लाह उस आग से महफूज फरमा दे, उस आग को हमारे ऊपर ठंडा कर दे। अल्लाह हमारी इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन सुम्मा आमीन। वमा